أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عقیدہ توحید الولاء والبراء کے موضوع سے ہوا تھا، جس کا تعلق بھی عقیدے سے تھا، اور انشاءاللہ العزیز اس مجلس کا خاتمہ بھی ایمانیات ہی سے ہوگا. ایمان بڑا اہم معاملہ ہے. ایمان یہ سچ ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ایمان سے ہے. جس انسان کے دل میں اپنے نبی کی محبت نہ ہو، اس انسان کا حشر کیا ہوگا اللہ ہی بھلا کرے. سچ فرمایا تھا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو انسان اپنے مال و دولت، اپنے ماں باپ، اپنے اولاد، اپنے رہنے کے مکانات اور ان تمام دنیاوی چیزوں سے جن کی محبت اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا کہ ایسے لوگ فتربصوا انتظار کریں حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب آ جائے ایسے لوگوں پر جن کے دلوں میں اپنے رب، اپنے نبی اور جہاد فی سبیل اللہ سے. ہم آئیے سنتے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس موضوع پر کہ صحابہ نے اپنے نبی کو کون سی محبت دی. صحابہ نے اپنے نبی سے بے پناہ محبت کیا، لیکن اس محبت کا بھی ایک اصول تھا، ایک قاعدہ تھا، ایک تقاضا تھا، اس کے مطابق چلتے رہے. شیخ محترم نے ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب نے جس طریقے پر آپ کو سمجھنے کرنے کا حکم دیا ہے، اس میں اضافہ یا اس میں حد، اس میں کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. آئیے ہم سنتے ہیں اپنے معزز مہمان استاد محترم فضیلت الشیخ مقیم احمد صاحب، مقیم صاحب فیضی حفظہ اللہ. آپ بمبئی سے تشریف لائے ہیں. آپ جانتے ہیں آپ ہمارے درمیان دہلی کے اندر ایک لمبی مدت تک رہے ہیں. ہماری عوام آپ کی زبان سے تقاریر اور آپ کی باتوں کو سننے کے لیے چاہتی ہے. میں گستاخی سمجھتا ہوں کہ میں اور کچھ آپ کے تقریر کے سلسلے میں، آپ کے سلسلے میں کچھ میں آپ کے بارے میں بیان کروں، وہ بھی وقت کی ضیاع سمجھتا ہوں. آئیے ہم سنتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹے کے اندر، یعنی 11:15 بجے تک، 12:15 بجے تک آپ 1 گھنٹے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت کیا تھی، اس موضوع پر لوگوں کو. اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام علیہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. صدر مجلس میں تشریف فرما معزز و مکرم علماء کرام، انتہائی قابل احترام سامعین اور گرامی قدر خواتین ملت،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا، اور یہ رحمت صرف مسلمانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، صرف ماننے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سارے انسانوں کو شامل اور سارے انسانوں تک وسیع اور عام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے رحمت تھے، باعث رحم تھے، کہ جن لوگوں نے آپ کی بات مانی ان کے لیے تو آپ باعث رحمت تھے ہی، لیکن جنہوں نے آپ کی بات نہیں مانی، پچھلی امتیں جو اپنے انبیاء کی بات نہیں مانتی تھی تو ان کو ہلاک کر دیا جاتا تھا، ان پر آفات سماویہ نازل ہوا کرتی تھی، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کے باوجود لوگوں کو عذاب عام کا شکار نہیں کیا گیا کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے، ان پر پتھروں کی بارش ہو یا ان کے چہرے مشق کر دیے جائیں، اس طرح کا کوئی عذاب ان پر نازل نہیں کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے اشقیاء سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا پڑا کہ دنیا کی وہ نورانی ہستی کہ چاند اور سورج کی آنکھوں نے جس جیسا کامل و اکمل اور حسین اخلاق والا انسان نہیں دیکھا، ایسے ظالم اور بدبخت اس زمانے کے لوگ تھے کہ جنہوں نے ایسے ہادی برحق، ایسے نبی رحمت کے ساتھ جو شقاوت قلبی کا مظاہرہ کیا اور جس طرح وحشت و بربریت کا ثبوت دیا کہ آپ کو گاڑیوں سے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کبھی کبھی پتھروں سے کیا، اسی ضمن میں آپ کو طرح طرح کی جسمانی اور ذہنی اذیتوں کا پہنچایا جانا بھی ہے۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون تھا وہ ایک مرتبہ آیا اور کہنے لگا، کیسی جرأت کی بات ہے، کتنے جھیل تھے لوگ، کہتا ہے کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ دین جو محمد لائے ہیں، اگر یہ قرآن جو محمد لائے ہیں، اگر یہ سچ ہو تو اے اللہ تو ہم پر پتھروں کی بارش کر۔ یہ نہیں کہتا ظالم کہ اگر یہ حق اور سچ ہے تو ہم کو توفیق دے کہ ہم اس کو قبول کر لیں، مان لیں، بلکہ عجیب چیلنج کا انداز ہے، عجیب جھٹائی ہے، عجیب جرأت اور بے باکی کی انتہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اگر یہ حق اور سچ ہے تو ہم پر معذبہم وہم یستغفرون، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں آپ کی ذات اللہ نے سراپا رحمت بنائی ہے، اور آپ اس رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک آپ موجود ہیں ان کے درمیان ان کو عذاب نہیں ملے گا، اور جب تک وہ استغفار کرتے رہیں گے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی کوئی انتہا ہے؟ اے لوگوں، کہیں آپ نے دیکھا اور سنا ایسا؟ اور آپ کے صبر و برداشت کا عالم یہ تھا، اور انسانیت سے محبت کا عالم یہ تھا، اور ساری دنیا کی خیر خواہی کا عالم یہ تھا کہ مکہ کے لوگ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ اس صفا پہاڑی کو جو مکہ کی پہاڑی ہے اس کو سونا بنا دے تو ہم تم پر ایمان لے آئے گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا واقعی تم یہ بات سنجیدگی سے کہہ رہے ہو، کہیں مذاق تو نہیں اڑا رہے ہو؟ کیا نہیں، ہم یقیناً آپ کا ایمان لائیں گے، اگر آپ یہ دعا کر دیں اور یہ سونا بن جائے تو ہم آپ کی ایمان لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو بھیجا، حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے کہ یہ محمد تمہارے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم کہہ دو یہ صفا سونا بن جائے تو ہم اس کو سونا بنا دیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر یہ صفا پہاڑی سونا بن گئی اور اس کے باوجود یہ بدبخت ایمان نہیں لائے تو میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ کسی اور قوم کو میں نے ایسا عذاب نہیں دیا ہے۔ اور چاہو ایک آپشن ہے،
کہ توبہ اور رحمت کا دروازہ کھلا ہے، اور جب وہ چاہے اس توبہ اور رحمت کے دروازے سے اندر چلے آئے اور رحمت الہی کے مستحق بن جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک طرف مکہ کے مذاق اڑانے والے، استہزاء کرنے والے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑانے والے کھڑے ہیں، اور آپ کو آج اللہ تعالیٰ یہ پاور دے رہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو صفا پہاڑی سونا بن جائے گی آپ کا۔ جو لوگ آپ کی ہنسی اڑاتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ لیں گے، لیکن دوسری طرف رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کیا چاہتے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ رحمت اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگرچہ لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں تو اڑائے، ہنسی اڑاتے ہیں تو اڑائے، لیکن دنیا والوں کے لیے توبہ رحمت کا دروازہ کھلا رہے۔ ایسی عظیم ہستی، ایسے بلند اخلاق کی مالک شخصیت اور ایسے رحم و کرم والے انسان، اسی لیے تو بسا اوقات لوگوں نے جو انتہائی سخت مزاج تھے، جو بڑے وحشی تھے، جو تہذیب ناشنا تھے، انہوں نے بھی اپنی زبان سے کہا کہ اللہم ارحمنی و محمدًا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ تو مجھ پر اور محمد پر رحم فرما اور ہمارے ساتھ کسی پر رحم مت فرما۔ آخر یہ بات کیوں کہ وہ ایک دیہاتی آدمی تھا، وہ تہذیب ناشنا انسان تھا، وہ اتنا تہذیب ناشنا تھا کہ اس آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، یہ بات کہی اور جا کے مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کرنے لگا۔ سارے کرام جو اللہ تعالیٰ نے مجمعین دوڑے، فرمایا کہ نہیں پیشاب کرنے دو، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين۔ اے میرے صحابہ، اللہ نے تمہیں نرمیاں کرنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنا کے بھیجا ہے، لوگوں کو پرابلم اور مشکل میں ڈالنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اس کو پیشاب کرنے لگو۔ یہی بات آپ میں یہی اخلاق کہ آپ جاریاں سن کر دعائیں دیتے تھے، آپ مارنے والوں کو گلے لگایا کرتے تھے، اور جب لوگ آ کے کہا کرتے تھے آپ کے ماننے والے آپ کی قوت برداشت کو دیکھ کر عجیب و غریب شش و پنجے میں پڑ جاتے تھے۔ بسا اوقات وہ آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ بد دعا کر دیجیے تھے، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں لم ابعث لعان، مجھے لعن دان کرنے والا، بد دعائیں دینے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا انما انا رحمت المہدات، میں تو لوگوں ہدیے رحمت، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا۔ آپ کیسے دل نہ جیت لیا ہو۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لیے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نذرانے کے طور پر پیش کرنے کے لیے کھڑے رہا کرتے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی نگاہ محبت عجیب تھی۔ حضرات آپ دیکھیں، ایک صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بیان فرماتے ہیں کہ فی لیلۃ اذ حیانا، اور میں اپنی نگاہیں اٹھا کے کبھی روئے انور کی طرف دیکھتا تھا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن چہرے کی طرف دیکھتا تھا، اور کبھی نگاہیں اٹھا کے چاند کو دیکھ رہا تھا، وہ چاند جو اپنے پورے شمال پر تھا، اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اس چاند کو دیکھتا تھا، اور کبھی نبی کے چہرے انور کی طرف دیکھتا تھا۔ مجھے اپنے پیارے نبی کا چہرہ، مجھے اپنے محبوب نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ حسین نظر آیا، چاند سے زیادہ حسین نظر آیا۔ یہ نگاہ محبت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی۔ آج دنیا کے کسی بھی نبی کے امتی جو بہت زیادہ اپنے نبی کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، اس سے پوچھ لیجئے کہ سکتی ہے کہ اس کے نبی نے کیسے نماز پڑھی یا اس کے ماننے والے نے کیسے عبادت کی، لیکن اللہ کی قسم نبی کائنات علیہ السلام کے ناک کا جو ابھرا ہوا حصہ تھا وہ کس طرح تھا، آپ کی آنکھوں کی بناوٹ کیسی تھی، آپ کے پاؤں کی ایڑیوں کی بناوٹ کیسی تھی، اور درمیان کے حصے کی بناوٹ کیسی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے کوئی اگر ویڈیو لے کر ویڈیو گرافی بھی کرتا تو شاید اتنی مہارت کے ساتھ
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا. آپ کا آنا، آپ کا جانا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، حج، زکات، خیرات، آپ کا مسکرانا، آپ کی دوستیاں، آپ کی دشمنیاں، ہر چیز تو محفوظ ہے. بہت سی ایسی چیز ہے جو اندھیرے میں، جو تاریکی میں ہو. صحابہ کرام میں آپ کے ایک ایک لمحے کو ہے کہ آپ کی ذات کے دو پہلو ہیں، اور ایک تو آپ کی اپنی ذات ہے، دوسری چیز آپ کا جو منصب ہے، جو آپ کا مرتبہ ہے، جس پر آپ فائز کیے گئے کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا، خاتم النبیین بنایا اور آپ کی اطاعت کو واجب قرار دیا. اور دوسری طرف آپ کی ذات ہے، آپ کے اخلاق ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین نے آپ کی سنتوں کی پیروی میں ایسی ثابت قدمی دکھائی کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی صحابہ نے اس قدر ٹوٹ کر چاہا کہ دنیا میں کوئی چاہنے والا ایسا چاہا نہیں گیا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت علقمہ پہنچے اور جب مسجد میں پہنچے تو اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی صالح نیک ہم نشین عطا فرما. آج لوگ ہم نشینوں کی پرواہ نہیں کرتے. میرے بھائیوں، کہ کیسی ان کی دوستی ہے، کیسی ان کی کیسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس ماحول میں وہ جی رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ اپنے بچوں کو بتایا. اللہ اکبر. اس وقت شیطان کی جہنمی تہذیب اپنے پورے شباب پر ہے، پوری طاقت اور قوت اور انرجی اور توانائیوں کے ساتھ اللہ کے بندوں کو راہ حق سے برگشتہ کرنے پر لگی ہوئی. آج دنیا میں ایمان کے ساتھ جینا اتنا مشکل ہے کہ شاید کبھی اتنا مشکل نہیں تھا. برائی کے وسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں اور گھر گھر فساد اس قدر عام ہو چکا ہے کہ ایک ایمان والا اللہ اللہ کہنے میں مجبور ہو جاتا ہے. حضرات گرامی، ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ کیا تم اپنے بیٹے کے باپ ہو؟ سوال بڑا عجیب و غریب ہے. اس نے کہا سوچنے کی بات کہ میں پورے طور پر اپنے بیٹے کا باپ ہوں. کیوں؟ کہا کہ کچھ اس کا باپ ٹیوی ہے، کچھ اس کا باپ سڑک ہے، کچھ اس کا باپ اس کے دوست ہیں. اور حضرات آج جانتے ہیں آپ اس شیطان کا سب سے بڑا آلے کار آج اس دنیا میں دو چیزیں ہیں. وہ دو چیزیں میڈیا اور اسکول. میڈیا اور اسکول کے ذریعے شیطان اپنا پورا کام کرتا ہے. آج تعلیم اللہ سے برگشتہ کرنے کی ضمانت ہے. آج تعلیم دین سے دور کرنے کی ضمانت ہے. آج تعلیم اخلاق اور تہذیب کا خون کر دینے کی ضمانت بن چکی ہے. آج وہ تعلیم پڑھ کے بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانتی، بھائی بھائی کو نہیں پہچانتا. لوگ پوری انسانیت باہم دست و بھیوا ہے. اپنے مفاد پر انسان اپنی قوم کو، اپنے ملت کو، اپنے ماں باپ کو اور ساری دنیا کو بیچ دینے پر آمادہ ہے. آج کوئی اس کے پاس ضابطہ نہیں ہے، کوئی اخلاقی قدریں نہیں ہے، سب پامال ہوتی چلی جا رہی ہیں. ایسے حالت میں جو اسکول ہے، جو اپنے چھوٹے پیمانے پر، جو اپنی چھوٹی طاقت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اتنی بڑی شیطانی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے، اللہ کی قسم ان کا دم بسا غنیمت ہے. اور ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی تائید کرے اور ان کی نشر و حمایت کرے اور ان کو اپنی پوری قوت کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کرے. کیونکہ یہ اس وقت سماج معاشرے میں اسلام کے علمبردار لوگوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے والے اور جنت کے راستے پر لگانے والے. خوشی ہوئی چھوٹے پیمانے پر صحیح، لیکن اتنی محنت بچوں کے ساتھ کی جا رہی اور ایک اچھا ماحول ان کو فراہم کر کے بہتر تعلیم کی طرف بڑھا جا رہا ہے، اس کا انتظام کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ لوگ جزائے خیر عطا فرمائے. اور الحمدللہ مسلمان اس سلسلے میں بیدار ہوا ہے اور وہ یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کھو دیا، بہت کچھ گنوا دیا، اور اب ہمیں پھر سے اپنے آپ کو اپنی ڈگر پر آنا ہے، اپنے ماحول کے ساتھ اپنے بچوں کو تعلیم دینا ہے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کے ساتھ ان کو جوڑنا ہے. یہ بہت خوشحالی بات ہے. ابھی بہت لمبا مرحلہ ہے، بڑی کاوشوں کا میدان پڑا ہوا ہے، بہت محنت اور جد و جہد کرنی ہے اور ہر مسلمان کو اس میں اپنے رول کو سمجھنا ہوگا اور اس کو ادا کرنا ہوگا. تو بیان کرتے حضرت علقمہ
کہ میں نے اللہ سے دعا کہ اللہ مجھے کوئی اچھا نیک اور صالح ہم نشین عطا فرما دے. تو کہا نتیجے میں مجھے کون ملے؟ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ. میں نے ان سے بیان کیا کہ جناب میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک اور صالح ہم نشین عطا فرما دے. کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہا کوفہ سے. کہا لیس فیکم صاحب النعلین والوسادۃ والمطہرہ. کیا تم میں وہ آدمی نہیں ہے جو نبی کی جوتیاں سنبھالا کرتا تھا، جو نبی کی مسواک سنبھالا کرتا تھا، جو نبی کا تکیہ سنبھالا کرتا تھا؟ اللہ اکبر! یہ کتنا بڑا شرف ہے ابن ام عبد کا کہ جو نبی کی جوتیاں سنبھالا کرتا تھا. حضرت ابو الدرداء نے یہی کہا کہ جو قرآن کا بہت بڑا عالم تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا بہت بڑا محافظ تھا، یہ بھی کہا بتایا کہ اس سے نبی کے لگاؤ کا عالم یہ تھا کہ وہ نبی کی جوتیاں لے کے گھومتا تھا، نبی کے تکیے لے کر گھومتا تھا اور نبی کی مسواک کا خیال رکھنے والا تھا. وہ اس کا ترہ امتیاز ہے. اور آپ جانتے ہو کہ یہ کون آدمی ہے؟ یہ نبی کی جوتیاں سیدھے کرنے والا، یہ نبی کا تکیہ لینے والا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استقرأوا القرآن من اربعہ. یہ لوگوں اگر قرآن پڑھنا ہے، تمہیں آئیڈیل لوگوں کی تلاش ہے، اگر تمہیں بہترین نمونہ چاہیے تو میری امت کے 4 لوگ ہیں جن سے قرآن پڑھو. استقرأوا القرآن من اربعہ. 4 آدمیوں سے قرآن پڑھو. من عبداللہ ابن مسعود، سب سے پہلا نام عبداللہ ابن مسعود. وہ ابی ابن کعب، وہ معاذ ابن جبل، وہ سالم مولا ابی حذیفہ. یہ عبداللہ ابن مسعود وہ عالم ہیں کہ جن سے قرآن پڑھنے کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان نثار کرنے والے جیسے صحابہ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے، دنیا میں کہیں کسی کو نہیں ملے. ایک نابینا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیر روایت کیا کہ ان کی بیوی تھی بڑی خوبصورت، بڑی اچھی بیوی اور ان کو ماننے والی تھی، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کیا کرتی تھی. ان کو بہت سمجھاتے کہ اللہ کی بندی ایسا کام ہرگز مت کر، یہ بہت بڑا پاپ، بہت بڑا گناہ ہے کہ تو ایسے عظیم انسان کی شان میں گستاخانہ کلمات کرتی ہے. نہیں بات آئی. ایک دن وہ اسی طرح سے برا بھڑا کہہ رہی تھی کہ اٹھے اور پھاوڑا اٹھایا، کدال اٹھائی اور کدال اٹھا کر موقع کی تلاش میں جیسے قریب آئی نابینا پہ اٹھا کے اس کے پیٹ پہ مارا اور اسی میں ڈھہ گئے تو عورت مر گئی، خون سے تر بتر ہو گئی اور ایک بچہ نیچے آ گیا. اور پھر اس کے بعد کھڑ گئے. پورے مدینے میں شور مچ گیا کہ عورت مار دی گئی، عورت مار دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس آدمی نے اس کو مارا ہو اگر اپنے اوپر میرا کوئی حق سمجھتا ہو، آپ نے دیکھا اللہ کے نبی فرما رہے اگر اپنے اوپر میرا کوئی حق سمجھتا ہو تو سامنے آئے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا، بھاگے ہوئے آگے بڑھ کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. کہا اللہ کے نبی یہ میرے 2 بچوں کی ماں ہے، جو چاند کا ٹکڑا ہے میرے بچے، اتنے حسین اور خوبصورت بچے ہیں. اور یہ عورت کانت بھی رفیقتن، مجھ پر بڑی مہربان تھی، بڑی نرم خو تھی، میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی، لیکن یہ آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی. میں نے اس کو بہت سمجھایا، نہیں مانی. کل پھر اس نے زبان درازی کی، مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ میرے نبی کو گالیاں دیتی ہے. یہ بدبخت چاہے مجھ کو مانتی ہو، مجھ پر محبت چاہے جتنی محبت مجھ سے کرتی ہو، میرے بچوں کی ماں ہو، لیکن میرے نبی کو گالیاں دیتی ہے تو میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. میں نے اس کی جان لے لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو ایسی عورت کا خون رائے گا گیا، ایسی عورت کا خون نہیں لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور چاہنے والے ساری دنیا سے زیادہ آپ کو چاہتے تھے، ساری دنیا سے زیادہ آپ سے محبت اور پیار کیا کرتے تھے. آپ کو معلوم ہے اس جنگ کا واقعہ کہ جس عورت کا شوہر مارا گیا، جس عورت کا باپ مارا گیا، جس عورت کا بھائی مارا گیا، سیرت کی کتابوں میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں.
کہ اس عورت سے لوگوں نے کہا کہ تیرا باپ مارا گیا. کہا کہ ٹھیک یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا حال کیا ہے. کہا کہ تیرا شوہر بھی مارا گیا. کہا ٹھیک ہے یہ بتاؤ کہ میرے نبی کا کیا حال ہے. کہا تیرا بیٹا لگتے جگر بھی مارا دیا گیا. کہا مجھے بتاؤ کہ چہرے انور کیسا ہے, مجھے اپنے نبی کو دکھا دو. کہا وہ بخیر ہے. کہا مجھے دکھا دو. جب آئی اور آپ کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا تو کہنے لگی کہ اللہ کی قسم, باپ مارا گیا تو مارا گیا, بھائی مارا گیا تو مارا گیا, بیٹا مارا گیا تو مارا گیا. کل مصیبت بارہ گیا رسول اللہ جلل. اے اللہ کے نبی, جب آپ کا چہرے انور نگاہوں کے سامنے چمکتا ہوا دیکھتی ہو تو ساری مصیبت ایک ہے. باپ کا مارا جانا, بھائی کا مارا جانا, بیٹے کا مارا جانا, سب معمولی چیزیں ہو کر اللہ کی بڑی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے جو مظاہرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کیے, اور آپ کے گھر میں بھی آپ کے باہر میں بھی, وہ بڑی بے مثال چیز. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے صحابہ سے محبت کرنے والے, بے پناہ صحابہ کو چاہنے والے. جب کوئی مصیبت آتی, جب کوئی پریشانی آتی, وہ صحابہ لوٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کروایا کرتے. وہ ایک ایک آدمی کے ساتھ آپ کا اہتمام تھا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا اور آپ کا سلوک دیکھتا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں چاہتے. لیکن جب میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے, تو کہا عائشہ. کہا کہ نہیں, مردوں میں کہا ابو بکر سے, کہا پھر عمر سے, پھر فلاں گرایا تو میں خاموش ہو گیا کہ کہیں میرا نام سب سے آخر میں نہ آئے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سارے صحابہ کے ساتھ یہی اہتمام تھا, یہی محبت تھی. لیکن ان میں سے بعض لوگوں کو آپ نے بہت چاہا. کیوں چاہا؟ میرے بھائیوں کی صلاحیتوں کی وجہ سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سارے صحابہ کے ساتھ یہی اہتمام تھا, یہی محبت تھی. لیکن ان میں سے بعض لوگوں کو آپ نے بہت چاہا. کیوں چاہا؟ میرے بھائیوں کی صلاحیتوں کی وجہ سے, اسلام کے ساتھ ان کی قربانیوں کی وجہ سے, اور جو ان کے پاس علم و فضل تھا اس کی بنیاد سے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہوئے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا, یا معاذ واللہ یا معاذ انی لاحبک. اے معاذ, اللہ کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں, میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی, میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں, میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ, میں تمہیں ایک نصیحت کر رہا ہوں. وہ نصیحت یہ ہے کہ تم نمازوں کے بعد کبھی بھی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک کا کہنا مت بھولنا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ صرف 18 سال کے تھے جب مسلمان تھے. آپ کو معلوم ہوتی کیسے مسلمان ہوئے. یہ مکہ سے مدینہ چل کے مکہ گئے, مدینہ چل کے مکہ گئے, اور مکہ میں وہ 70 آدمی گئے ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ٹھکراتے تھے, جب گالیاں دیتے, جب برا بھلا کہتے, بہت چھپ چھپاتے یہ لوگ گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپتے چھپاتے ہوئے آئے. ایک وادی میں جمع ہوئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ میرے ہاتھ سے ایگریمنٹ کرو, معاہدہ کرو, بیعت کرو. کہا کس بات سے بیعت کرے اللہ کے رسول؟ اللہ مالا نبائیوں کا. اللہ کے رسول, دنیا میں ایسا ایگریمنٹ کہیں نہیں ہو. ایگریمنٹ کون کرتا ہے؟ جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ قوت والوں کی بات مان کر تھوڑا دب کے ان سے ایگریمنٹ کر لیتے ہیں. لیکن یہاں تو جو آدمی ایگریمنٹ لے رہا تھا وہ خود بہت کمزور تھا. اس زمانے میں اس کو گالیاں دی جاتی, مارا جاتا, ستایا جاتا. لیکن وہ کس بات سے معاہدہ لینا چاہتا ہے؟
बायूनी अलशम वत्ता, तुम मेरे हाथ पे बैत करो कि मेरी हर बात सुनोगे, हर बात मानोगे, हर बात सुनोगे और हर बात मानोगे, कोई बात रिजेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर नफ़्क़ती फिल उसरी वल युस्र, हमेशा खर्च करोगे, चाहे तुम्हारे पास पैसा हो चाहे ना हो, हमेशा तुम खर्च करोगे। और कहा कि अगर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, हमेशा भली बात कहोगे और बुराई से रोकोगे। और फरमाया क्या तमनऊन, कि तुम मेरा डिफेंस करोगे, मेरा दिफा करो, तुम मेरा दिफा करोगे। मिम्मा तमनऊन अनफुसकुम, जिससे तुम अपनी जात का दिफा करते हो, और जिससे तुम अपने बीवी बच्चों का दिफा करते हो, उससे मेरा दिफा करोगे। और जब मदीना आऊंगा मैं, तुम मेरी मदद, बदले में क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बदले में जन्नत मिलेगा। कोई सामने दौलत नहीं, माल नहीं, अंबार नहीं, लेकिन सहाबे किराम में जो 70 जमा थे, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हाथ आगे बढ़ाइए, हम आपसे बैठ करते हैं। उन्होंने बैठ जन्नत की बुनियाद पे, उन्हीं में हत्ते माल इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु 18 साल के नौजवान थे और 33 साल में उनका इंतकाल हो। लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाया, ये सारे उलमा जमा होंगे तो मुआज़ इब्न जबल उनके इतने आगे आगे होंगे कि जैसे कोई आदमी पत्थर फेंके, जितनी दूर पे जाके गिरे इतना उलमा के आगे आगे मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु अन्हु। और अल्लाह के नबी उसे मोहब्बत करते। ये नौजवान अखलाक के बुलंद मेयार पर फाइज और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान छिड़कने वाले सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन में, बिलखुसूस अंसार में, मेरे भाइयों, और मुहाजिरीन में जो अव्वलीन मुसलमान थे, उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत में बेमिसाल। आप देखिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैंने अपने एक साथी से मुआहदा करा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक दिन तुम जाना, एक दिन मैं जाऊं। और इस एग्रीमेंट पर हम लोग कायम थे। एक दिन हो जाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ, दूसरे दिन मैं जाता था। जो दीन की बातें होती थी वो मुझे बता देते, मैं उनको बता देता। और फिर इत्तेफाक क्या हुआ कि कुछ दिनों से ये खबर गर्म थी कि गस्सान का बादशाह हमला करने वाला है मुसलमानों पर और तैयारियां जोरों पर हैं। एक दिन अचानक रात में मेरा दरवाजा लोगों ने खटखटाया, किसी ने खटखटाया तो मैंने पूछा कौन? तो मेरे साथी ने कहा मैं हूं जिससे मेरा एग्रीमेंट हुआ था। कहा मैं घबरा के मैंने कहा कि क्या हुआ? क्या गस्सान के बादशाह ने हमला कर दिया, गस्सानियों ने हमला कर दिया? कहा नहीं, उससे भी बड़ी बात है। आप बताइए कि मुसलमानों के लिए उससे बड़ी बात क्या है? मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि सहाबा जब नबी को मुस्कुराता देखते थे तो मुस्कुराते थे, जब आपको रोता देखते थे तो रोते थे, जब नबी खुश तो वो खुश, और जब नबी गमज़दा तो वो गमज़दा। और नबी का हर मैटर, चाहे उनका पर्सनल मैटर ही क्यों हो, सहाबा उसको अपना मैटर समझते, सहाबा उसको अपना मामला समझते। उस आदमी ने क्या कहा? कहा कि नहीं, गस्सानियों के हमला से, जबकि नबी की बीवियां उनसे उनकी बात का जवाब देती हैं और दिन दिन भर कलाम करना छोड़ देती हैं। कहा ऐसी बात है? और जब उस मौके पर फरमाया कि हम मक्का के कुरैशी लोग ऐसे थे कि हम अपनी औरतों पर गालिब थे, औरतें हमारे सामने जवाब नहीं ला सकती, और मदीना के अंसारी लोग ऐसे थे कि उनकी औरतें उनके ऊपर गालिब थी। वो कहा कि जब मैंने ये सुना कि हज़रत हफ्सा इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां करती है, तो मैं भागा हुआ हफ्सा के पास गया और मैंने कहा देखो बेटी, क्या तुम लोग ऐसा करती हो? कहा हाँ, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि अगर अल्लाह के नबी तुमसे नाराज हो गए और उनकी नाराजगी की बुनियाद पर अल्लाह तुमसे नाराज हो गया तो दुनिया में कहां तुम्हारा ठिकाना होगा? तुम बर्बाद नहीं हो जाओगी। साहब इकराम अल्लाह के नबी के खौफ से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ब से ऐसे डरा करते थे, और अल्लाह ने उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब करने का हुक्म दिया। तो उन्होंने कहा अपनी बेटी से, बेटी जो कुछ तुम्हें मुझसे मांगना हो मांग लो, अल्लाह के नबी को खबरदार तंग मत किया करो। और ये देखो तुम्हारी एक जो शौकन बड़ी खूबसूरत अल्लाह के नबी को महबूब है,
اس کی دیکھا دیکھی کام مت کرو. انصاف چاہتے ہیں. ماجرا کیا تھا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری حضرت عائشہ کے یہاں ہوتی، سارے تحفے تحائف مدینے کے اسی دن پہنچتے تھے. کیوں؟ صحابہ مزاج شناس رسول تھے، یہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. اس لیے سارے صحابہ مدینہ کے لوگ جب تحفہ بھیجتے تھے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باری کا انتظار کرتے تھے. فاطمہ گئی اور کہنے لگی ابا حضور ساری میری مائیں یہ کہہ رہی ہے کہ عائشہ کے مقابلے اتفاق رکھتے عائشہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہوں تو مجھ سے محبت نہیں کروں گی. کہا اللہ کے نبی بے شک میں اس سے محبت کروں گی. لوٹ کے گئی تو بیویوں نے کہا کہ تم نے کچھ بھی نہیں کیا، پھر جاؤ. کہا میں نہیں جا سکتی، میرے بابا جس سے محبت کرتے میں بھی اس سے محبت کرتی ہوں. تو لوگ اس قدر مزاج شناس رسول تھے، وہ کہتے کہ میں نے حضرت حفصہ سے یہ کہا اور اس کے بعد چڑھا ہے. پھر جب وہ آدمی آئے تو گھبرائے ہوئے فجر کے وقت، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں نے جلدی اپنا جبہ لیا اور گیا. دیکھا کہ سارے لوگ جمع ہیں، مدینہ کے لوگ جمع ہیں. اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی، واپس چلے آئے. کہا میں آیا ممبر کے پاس اور دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. لوگوں کا کیا گیا، کیوں لوگ رو رہے ہیں؟ اس کا میٹر ہے یہ. جناب محمد رسول اللہ کا میٹر ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بیویوں کا میٹر ہے، سارے صحابہ کا میٹر ہے، پورے مدینہ کا میٹر ہے، سارے مسلمانوں کا میٹر ہے کہ نبی کو تکلیف پہنچی ہے، صحابہ رو رہے ہیں اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں. اتنے میں پھر گیا، بے چین تھا، پھر اجازت نہیں ملی. جب پلٹنے لگا تو آواز آئی کہ آؤ عمر اجازت مل گئی ہے. میں اوپر گیا، دیکھا کہ 3 چمڑے لٹک رہے، 3 ادھوری بغیر طباقت دی ہوئی کھالیں موجود ہیں، لٹک رہی ہیں. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں. کہا کہ اللہ کے نبی آپ دیکھتے کہ میں ایک دن حفصہ کے یہاں گیا، میری بیوی نے جب میری بات کا پلٹ کے جواب دیا، اور اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں کہ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پہ غالب، لیکن یہ انصاری لوگوں کی عورتیں ان پر غالب ہیں. اللہ کے نبی سے مسکرا پڑے اور اس کے بعد کہا کہ میں گیا، میں نے حفصہ کو پھٹکارا اور کہا کہ تم کو جو ضرورت پڑتی ہے مجھ سے لو، اور اللہ کے نبی کو تنگ مت کرو. کیونکہ کیا تمہیں اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ اللہ کے نبی اگر ناراض ہو گئے تو اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا؟ اور بیٹی خبردار اپنی شوکن کی چال مت چلو کہ جو خوبصورت ہے اللہ کے نبی کو بہت محبوب ہے. تو کہنے کہ اللہ کے نبی شوکن مسکراتا. اللہ کے نبی وسلم پھر ہاتھ پڑے اور پھر اس کے بعد جب میں نے کشادگی دیکھی تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے، آپ دعا کیجئے اپنی امت کے لیے. یہ کیسر و کسرا یہ دنیا دار لوگ ہیں، اللہ نے ان کو اتنی کشادگی دی ہے. اور اللہ کے نبی کا عالم یہ ہے کہ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، نشانات پڑ گئے. راوان کا فی شکل یہ ابن الخطاب، ایک خطاب کے بیٹے کیا تم اس شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ کیا تم اس شک و شبہ میں مبتلا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جان توڑ محبت کرنے والے. میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے صحابہ سے محبت کرتے. جنگ خندق کا موقع تھا، ساری دنیا گویا اس وقت کی جتنی طاقت تھی مکہ کی اور جتنے قرب و جوار کی سب اس موقع پر پھر پڑے تھے، اور اللہ نے بڑا امتحان لیا، مسلمانوں کا بڑا امتحان ہو گیا. حضرات گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقشہ کھینچا کہ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم وإذ الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. کہ جب لوگ اوپر سے بھی آئے، نیچے سے بھی آئے اور آنکھیں پتھرا گئی، دل اچھل کے حلق میں آ گئے اور تم طرح طرح سے اللہ کے بارے میں گمان کرنے لگے تھے. یعنی اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا. جبکہ منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری تھی وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ اس کے رسول نے ہم سے فراغ کیا، دھوکہ دیا، اللہ اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا.
بلکہ منافقوں نے یہ کہا یہ دیکھو یہ کہتا تھا کیسے کس طرح فتح ہو جائیں گے اور کہاں ہم لوٹا لے کے پیخانہ کرنے میں نہیں جا سکتے. یہ طرح منافق کس طرح کی باتیں کرنے لگے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید وہیں پر کہا کہ لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. مومنوں نے بھی جب فوج کو دیکھا تو کہہ رہے اللہ رسول نے یہ بات بتائی تھی اور سچی بات بتائی تھی اور ان کے ایمان اور تسلیم میں اضافہ ہی ہوا. اس موقع پر خندق کھودی جا رہی تھی تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے بلایا کہ ایک راستے میں چٹان آ گئی ہے جو کسی طرح نہیں ٹوٹتی ہے, آپ آئیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے جب کدال اٹھا کے مارا تو بالکل اڑتی ہوئی ریت کی مانند وہ بکھر کر رہ گئی وہ چٹان. اس موقع پر ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ سے پتھر باندھے. 3 دن ہو گیا تھا ہم نے کسی نے کھایا نہیں, کھانا نہیں تھا. مدینے میں صحابہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب لوگ بھوک سے بےحال تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ میں پتھر بنا ہوا. کہا یہ دیکھ کے میں تڑپ گیا. میں اپنے گھر میں گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کا مزاج, یہ حضرت جابر کا مزاج کیسے بنا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ابا نے گھر میں کھانا پکوایا, خدیرہ پکا تو کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آؤ. میں لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جابر کیا لائے, کیا گوشت لے آئے؟ میں نے کہا نہیں اللہ کے نبی گوشت تو نہیں ہے, ابا نے خدیرہ پکوایا بھیج دیا آپ کی خدمت میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے اپنے گھر میں رکھوا دیا. میں گھر واپس آیا تو میرے ابا نے پوچھا بیٹا جابر کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی تم نے سنا؟ کہا کہ ہاں بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا. اور دیکھتے ہی اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جابر کیا لائے ہو, گوشت لائے ہو؟ کہا کہ یہ جملہ میری زبان سے نکلنا کہ میرے ابا نے کہا کہ بیٹا جابر میرے نبی کو گوشت کھانے کی خواہش ہے تو میرے گھر میں تو ایک بکری موجود ہے, اس کو ابھی ذبح کرو اور ابھی کھال نکالی جائے, ابھی پکایا جائے اور جلدی سے لے جاؤ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر کر دو. کہا کہ فوراً بکری ذبح کی گئی, کھال نکال کے گوشت کاٹ کے حاضری میں پکایا گیا اور میں لے کے پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹا جابر کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میں گوشت لے آیا ہوں. کہا کہ اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے اللہ تو انصاریوں پہ رحم فرما, خاص طور سے عبداللہ ابن حرام پہ اور سعد ابن عبادہ پہ, یہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں, مجھ کو بہت چاہتے ہیں. تو صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو دیکھ کر اور طلب کیا کرتے تھے, یہ خواہش ہوتی تھی کس طرح آپ کی مراد پوری کر دی جائے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ اسی بات کے بیٹے کہا کہ جب میں نے اللہ کے نبی کو بھوکھا دیکھا تو میں تڑپ گیا. میں جلدی سے اپنے گھر میں آیا, میں نے بیوی سے پوچھا کہ کچھ ہے؟ کہا کہ تھوڑے سے جو رکھے ہوئے ہیں. کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک پالتو بکری بھی, جلدی سے ذبح کر کے کھانا بنایا جائے کیونکہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بھوکے ہیں. کہا کہ بکری ذبح کی گئی اور آٹا گوندھا گیا. میں جلدی سے آیا, میں نے چپکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ کہا کہ اللہ کے نبی تھوڑا سا کھانا ہے, آپ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر چلے آئے. آج میری زبان سے جملہ نکلنا یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں جابر کے یہاں دعوت میں سب لوگ چلو. آج ہم لوگ بہت گھبرائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تھوڑا سا کھانا, ایک چھوٹی سی بکری اور اتنے بڑے 3000 کے لشکر پہ کیسے پورا نکلے گا. بھاگا بھاگا آیا اپنی بیوی سے, میں نے کہا کہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی نے سارے مدینہ کو دعوت دے دی, پوری فوج آ رہی ہے. کہا کہ تم نے اللہ کے نبی کو بتا دیا تھا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہا ہم نے بتا دیا. کہا تو فکر مت کرو. دیکھا نبی ایک صحابیہ اور ایک صحابی کی بیوی کا یقین کہ جب اللہ کے نبی کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ کھانا کتنا ہے اور دعوت دے دی ہے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں ہے, کھانا پورا ہو جائے گا.
کہا اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جب تک میں آؤں نہیں تب تک روٹی پکانا مت چالو کرو اور سالن نکالنا مت شروع کرو. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اپنا لعاب دہن آپ نے آٹے میں ڈالا اور گوشت میں ڈالا. پھر اس کے بعد 10 آدمی آ رہے ہیں کھا رہے ہیں آ رہے ہیں کھا رہے. پورے لشکر نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور جب چلے گئے تو آٹا اسی طریقے سے سالن اسی طریقے سے موجود تھا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ چاہنے والے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز کو بابرکت سمجھتے ہیں. آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو صحابہ نے بابرکت سمجھا. حضرت ابو جہیفہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز پڑھ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کہ لوگ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرتے تھے. میں نے بھی ایک دن آپ کا ہاتھ پکڑ کے اپنے چہرے پر پھیرا تو اللہ اتنا نرم و ملائم اور اتنا ٹھنڈا، اتنا خوشبودار میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے روکا نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کرام کے جذبات کتنے بڑے تھے میرے بھائیوں. یہ دیکھنے کے لیے میں آپ کو لے چلتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے کہ سجدہ کریں. صحابہ چاہتے تھے کہ اللہ کے نبی کو سجدہ کریں، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اے معاذ یہ تم کیا کرنے لگے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں دیکھا کہ لوگ اپنے پوک اور پادریوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ کہا کہ لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. اے معاذ اگر میں کسی انسان کو انسان کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے جو اس کا حق ہے، مگر کسی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، روا ہی نہیں شریعت میں. اور یہ نہیں، ایسے واقعات کئی مرتبہ ہوں. ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی انصاری آیا. میں نے آپ کو کہا کہ جب صحابہ کو کوئی پرابلم ہوتی تھی تو بھاگ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے. پرابلم کیا تھی اس آدمی کی؟ اس کا اونٹ بگڑ گیا، قابو میں نہیں آتا تھا. کہا کہ باغ میں نے بند کر دیا اللہ کے نبی، بہت ہی بگڑا ہوا اونٹ ہے، کسی طرح قابو میں نہیں آتا ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ وہ اونٹ صحیح ہو جائے. وہ آدمی صرف دعا کرانے آئے. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ چلو اس آدمی کی مدد کریں. چلو سب لوگ اس آدمی کی مدد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نبی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. ایک معمولی آدمی کی دعوت پر آپ چلے گئے اس کے اونٹ کو سکھانے کے لیے. جب آپ آگے بڑھنے لگے آپ نے پوچھا کہ کہاں ہے اونٹ؟ تو کہا اس باغیچے میں بند کر کے رکھا ہے. کہا رسی لاؤ. جب جائے لگے تو صحابہ نے روکا کہ اللہ کے نبی بگڑا ہوا اونٹ ہے، کہیں حملہ کر دے گا. کہا جی ہٹو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا، جیسے اونٹ سامنے آیا اس نے اپنا سر زمین پہ ڈال دیا ایسا کہ گویا سجدہ کر رہا ہو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین دیکھ کر دنگ رہ گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی یہ بے زبان جانور جب آپ کو سجدہ کرتا ہے تو ہم کیوں نہ آپ کو سجدہ کرے؟ کہا کہ نہیں، اگر کسی انسان کو کسی انسان کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن کسی انسان کے لیے کسی انسان کو سجدہ کرنا چاہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بعد بھی جذبات، وہ چاہتے تھے کہ پتہ نہیں کس انداز میں آپ کا احترام کریں، لیکن وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی کے مزاج کو دیکھا. حضرت انس بن مالک بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی سے زیادہ کسی سے محبت نہیں کرتے، لیکن کبھی بھی آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے. کہا کہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے تھے؟ کہا اس لیے کہ کھڑا ہونا اللہ کے نبی کو پسند ہے. اور آپ نے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ لوگ اس کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کریں تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا، جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا دے. اس لیے ہم اللہ کے نبی کو دیکھ کر کھڑے رہے. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میں نے عرض کیا کہ آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز کو بابرکت سمجھتے. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں انس بن مالک کی جو ماں تھی، ایک دن اللہ کے نبی گئے اور وہاں سو گئے. چمڑے کا بستر تھا،
اس پہ آپ کے پسینے کے قطرات جمع ہو گئے. پسینے کے قطرات جب جمع ہوئے اور جب آپ پوچھے تو جلدی سے انہوں نے سلیم نے اپنا عطردان کھولا اور وہ پسینہ جمع کر کر کے اس میں نچوڑنے لگے. اللہ کے نبی نے دیکھا تو آپ کو اچنبھا ہوا کہ سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کے نبی یہ ہم اپنے بچوں کے لیے جمع کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اس کو لگائیں گے، استعمال کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم ٹھیک کر رہے ہو. اور اللہ کے نبی نے کبھی کبھی صحابہ کو ایسا بھی کیا، جیسے مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ نے حج کے موقع پر جب اپنے بال نکلوائے تو آپ نے صحابہ کو تقسیم کیا. یہ بال صحابہ نے تقسیم کیے. بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحیح روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جوتے محفوظ. صحابیات کے بعد ازواج مطہرات کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ محفوظ اور کسی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ محفوظ. تعویذ بھی آ کر اس میں کیا کرتے تھے اور جب بیمار ہو جاتے تو جبہ چھڑا کر اس کو دوا کے طور پر، شفا کے طور پر استعمال کرتے تھے. لیکن صحابہ نے یہ کام کسی کے ساتھ نہیں کیا، نہ حضرت ابوبکر کے ساتھ، نہ حضرت عمر کے ساتھ، نہ حضرت عثمان کے ساتھ، نہ حضرت علی کے ساتھ، نہ عباس بن عبد المطلب کے ساتھ، اور کسی کے بھی ساتھ ایسا کام نہیں کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک بابرکت تھے. اور اس قدر جانساری تھی کہ جب عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جائزہ لینے کے لیے آئے تو ان کی زبان سے کیا نکلا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو تو ان لوگوں کو بھروسہ کرتے ہو، یہ آواز لوگ ہیں، جب لڑائی ہوگی یہ تم کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ انسوس بدر لاکھ، ارے جا تو اپنے لاکھ کی شرمگاہ چوستا بیٹھا ہے، ہم اور اپنے نبی کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے بے مثال جانساری اور فدائیت کا مظاہرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوکا اور جیسے تھوک اڑا صحابہ دوڑے اور جلدی سے اللہ کے نبی کا تھوک لے کر کے بدن پہ ملنے لگے. آپ نے وضو کیا، وضو کا پانی گرنے لگا، صحابہ دوڑے اور جلدی سے لے لے کے لوگ اپنے بدن پہ ملنے لگے. اور ایسی محبت جب عروہ ابن مسعود نے دیکھی تو لوٹ کے گئے، حیران سجدہ رہ گئے. کہنے لگے اے لوگوں تم ان کا مقابلہ کر سکتے ہو جو اپنے امام سے اتنی محبت کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم میں نے بڑے بڑے شہنشاہوں کا دربار دیکھا، ان کا جاؤ جلال دیکھا، ان کے ماننے والوں کی چاہتیں دیکھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جس قدر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اس قدر ماننے والا میں نے کسی کو نہیں دیکھا. ان کا تو وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا، ان کا تو تھوک بھی زمین پہ نہیں گرتا ہے، تو تم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو؟ اسی طرح حضرات حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مجھے ایک آیت کا مطلب پوچھنا تھا. فقط شغف غلو حکمہ والی جو آیت ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جن لوگوں نے مظاہرہ کیا تھا ان 2 عورتوں کے بارے میں مجھے پوچھنا تھا. تو میں موقع کے انتظار میں تھا، 1 سال تک میں نے انتظار کہا کہ ایک سفر میں جب نکلا تو قضائے حاجت کے لیے گئے، میں بھی چپکے سے نکلا اور پانی لے کر گیا کہ جب باہر نکلے تو ہاتھ دھلاؤ. کہ پانی سے ہاتھ دھلانے لگا اور میں نے پوچھا کہ امیر المومنین وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے مظاہرہ کیا تھا؟ تو کہا کہ میں بہت دنوں سے یہ سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں لیکن ہیبت کے مارے پوچھ نہیں پاتا. کہا بیٹے ایسا مت کرو، جب بھی جس بات کے بارے میں تمہیں معلوم ہو تو میں تمہیں جواب دے سکوں گا تو فوراً پوچھ لیا کرو. کہا کہ وہ دونوں عورتیں عائشہ اور حفصہ ہیں، وہ دونوں عورتیں عائشہ اور حفصہ ہیں. کہا پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان تھا رہے تھے آپ کی چادر تک گر گئی. جب آپ کو روتا ہوا اتنی شدت کے ساتھ بلکتا ہوا دیکھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے برداشت نہیں ہوا، آپ کی کمر پکڑ کر مچل گئے. کہنے لگے اللہ کے نبی بس کر دیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کی بات ضرور سنے گا، اپنا وعدہ پورا کرے گا، اب آپ مت روئیے، اب آپ شانت ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اللہ نے وہی بھیجی کہ فرشتوں سے تمہاری مدد کی جائے. تو کہتے ہیں آگے آگے میں جا رہا تھا کہ سراخ سے آواز آئی، سراخ سے آواز دیکھا کہ مشرک گرا ہوا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا کہ مارنے والا کون ہے.
کہا کہ اس کی پوری ناک جو ہے اور پورا سلسلہ ہرا ہو گیا. کہا کہ ایک آدمی جب آ کے اللہ کے نبی نے ایسا بیان کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں صحیح ہے, آسمان کی مدد آئی. اس موقع پر کچھ قیدی ہاتھ میں آ گئے. بدر کے موقع پہ جب قیدی ہاتھ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بلایا, صحابہ کو, حضرت ابو بکر کو بلایا, حضرت علی کو بلایا, حضرت عمر بن خطاب کو بلایا. سارے لوگ جمع ہو گئے اور وہاں پر مشورہ کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی قیدیوں کا کیا کیا جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ بڑے نرم دل, کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ سب تو اپنے ہی بھائی بند لوگ ہیں, اپنے خاندان تمبے قبیلے کے لوگ ہیں, ایسا کیجیے کہ آپ فدیہ لے کر کچھ مال لے لیں گے تو دینی اعتبار سے ہم کو مدد پہنچے گی اور ہمارے جو غریب لوگ ہیں ان کا فائدہ ہو جائے گا اور اسلام کے سلسلے میں تقویت حاصل ہوگی, ان کو چھوڑ دیجیے. حضرت عمر بن خطاب نے کیا کہا, نہیں اللہ کے نبی ایسا ہرگز مت کیجیے, تو میرے حوالے کر دیجیے اور عقیل کو علی کے حوالے کر دیجیے اور فلاں کو فلاں کے حوالے کر دیجیے, ہم سب لوگ اپنے رشتے داروں کی گردن ماریں. اللہ کے دشمنوں کو کیسے چھوڑا جائے. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ ابو بکر کا پسند آیا رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ آپ نرمی کی طرف زیادہ مائل تھے. وہ نرم مشورہ تھا, وہ مشورہ انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر اس کے بعد ایک دن ایسا ہوا, دوسرے دن کہ میں ڈھونڈ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بھائی آپ دیکھا کہ محبت کی انتہا کہ میرے نبی اگر رو رہے ہیں تو مجھے بھی رونا چاہیے. اگر رونا نہیں آئے گا تو بھی زبردستی آنکھوں نکالوں گا, زبردستی رونے کی صورت بنا دوں گا. یہ محبت رسول ہے. ایسے جانشان لوگ جو نبی کو چون کر چاہنے والے, نبی کے جسم و جان سے محبت کرنے والے, انہوں نے نبی کی سنت کا کتنا پاس و لحاظ کیا ہوگا اور نبی کی سنت کو پھیلانے میں کتنی جد و جہد کی ہوگی. حضرات آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. کیا مرد کیا خواتین سارے کے سارے اسی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کا دفاع, اللہ کے نبی کی محبت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پروان چڑھانا اور ساری دنیا میں پھیلانا. حضرات چونکہ آج میرے لیے موضوع متعین کیا گیا تھا وہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی بات تھی. سنتوں کی اتباع کا پہلو اسے کہا گیا تھا کہ اس کو چھوڑ کر صرف ذات سے محبت کی بات کی جائے. تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کتنی محبت تھی. اور یہ محبت اس وقت نظر آتی ہے جب اطاعت کی بات ہوتی ہے, جب اس بات کا مظاہرہ کرنے کی نوبت آتی ہے کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے, اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے, تو صحابہ کرام کبھی آگے نہیں بڑھتے ہیں. اور اللہ کے نبی کے عادت کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے شروع میں ایک آیت پڑھی تھی, اللہ نے بھی سکھایا کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو, اور جیسے تم ایک دوسرے کو زور سے بلاتے ہو ویسے نبی کو بلایا مت کرو. صحابہ نے اس کا کتنا پاس و لحاظ رکھا. حضرات گرامی اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ تشریف لائے. راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک کنکر مجھے آگے لگا تو میں نے پلٹ کے دیکھا تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے تھے. فلاں دو آدمی جو مسجد نبی وہ پیچھے کھڑے ان کو بلا رہا. میں گیا بلا کے لایا. میں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پوچھا اللہ کے نبی کی مسجد ہے جانتے ہو اور اتنی زور زور سے بول رہے ہو, اللہ کے نبی کی مسجد میں اتنی زور سے بول رہے ہو, کہاں کے رہنے والے ہو تم لوگ؟ کہا کہ لوگ طائف تھے. کہا اگر مدینے کے ہوتے تو میں تم کو مار مار کے درست کر دیتا. تم کو پتا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی رسول کی مسجد میں زور سے نہیں بولا جاتا ہے. وہ نبی کی مسجد کا بھی اتنا احترام کرنے لگے, نبی کے دین کا احترام کرنے والے, نبی کے لائے ہوئے قرآن کا احترام کرنے والے, اور نبی کی بات کے سامنے اپنی ساری خواہشات, نبی کی تعلیم کے سامنے اپنی ساری رائےوں سے سرنڈر کر جاتے, ہمیشہ تنازع کر لیتے تھے. آج مسلمانوں کو اسی بات کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ وہ اپنے نبی سے محبت کرنا سیکھیں اور نبی کا مزاج پر جاننے کی کوشش کریں. اور نبی نے جو تعلیمات دی ہیں دراصل انہیں کا فروغ دینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے حق میں دعائیں فرمائی ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اس کو فروغ دیتے ہیں. میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے یہ مجلس منعقد کی اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر سنوا دے. اور حضرات
آج میں پھر دوبارہ اس بات کی آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ آج ہمارا بہت بڑا مشن مسلمانوں کا یہ ہونا چاہیے کہ وہ تعلیم کے میدان کو اپنے ہاتھ میں. آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کے پاس مسجدیں بہت بڑی بڑی، مدرسے بھی دینی تعلیم کے لیے قائم ہیں، لیکن جو بنیادی جہاں پر ہمارے 90-95% بچے پڑھتے ہیں، جہاں ان کی تعمیر کی جاتی ہے، جہاں ان کو بنایا جاتا ہے، جہاں ان کی تربیت کی جاتی ہے، ایسا کوئی سسٹم ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں. اور آپ دیکھیے عیسائی مشنری ہے، اس کے بعد آپ کو کالج نظر نہیں آئے گا، کالج بہت کم نظر آئیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10ویں تک کے اسکول اس کے بعد بے شمار ہے. کوئی شہر آپ کے پاس جہاں جائیے 10ویں تک کا اسکول پورا قبضہ انہیں لوگوں کا ہے، پورے تعلیمی سسٹم پہ قبضہ انہیں لوگوں کا. آپ جانتے ہو کیونکہ انسان کی تعمیر کا مسئلہ ہی ہے. اگر 10ویں تک آپ نے بچے کو جس طرف موڑ دیا وہ زندگی بھر اسی طرف جائے. کتنا بھی سکھائیے. آج آپ دیکھ لیجیے کہ ہماری نسل ہمیں گالی دیتی. میں کہتا ہوں میرے بچے، میرے اپنے بچے، میں ان سے کنٹرول کھو چکا ہوں. آپ کا اپنا بچہ آپ سے کنٹرول کھو چکے. آپ کہیے کہ بیٹا یہ غیر اسلامی لباس کو کبھی ماننے کے لیے تیار ہے. اس کا چہرہ آپ کہیے بیٹا غیر اسلامی چہرہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا اسی طرح کر رہی ہے. تعلیم نے اور میڈیا نے اس کا مزاج ہی بنا دیا ہے. آج ایک مسلمان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ڈوبنے سے، غرق ہونے سے، برباد ہونے سے بچائے. اور تمام لوگ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والے، جو اپنے دین کی غیرت رکھنے والے ہیں، ان پر یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ ایجوکیشن کی لائن سے، تعلیم کی لائن سے کوشش کرنا. سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس اسکول کے تمام ذمہ داروں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس کام کو مزید آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کی اہمیت کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور اس کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب. صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی جو قیمتی باتیں حب صحابہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارے سامنے ہمارے وہ بچے جنہوں نے کچھ محنت کی ہے، جنہوں نے کچھ سیکھا ہے، ان بچوں کے لیے WPS انٹرنیشنل اسکول کی جانب سے کچھ گفٹ، کچھ ہدیے رکھے گئے ہیں، ان بچوں کو دیے جائیں گے اور وہ بچے انشاءاللہ مزید ابھی آپ کے سامنے آئیں گے اور اپنے انعامات لے جائیں گے. عاطف بن محمد آصف. عبدالرحمان ابن اسلم جاوید. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. مولد بن ضمیر الدین. یونس بن ضمیر الدین. شیخ مقیم صاحب فیض فضل اللہ. ٹھیک بس ٹھیک ہے، اور پھر
دھیان سے من لم یشکر الناس فلم یشکر اللہ. جو انسان کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا. سب سے پہلے مختلف علاقوں کے ہونے کے باوجود کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اکٹھا ہیں اور ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں. سب سے بڑا رشتہ ہمارا اور آپ کا مسلمان کا رشتہ ہے، اسلام کا رشتہ ہے. یہ رشتہ اتنا مضبوط ہے، اتنا قوی ہے کہ یہ رشتہ ہمیشہ قائم رہے گا. ہم اور آپ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اپنے علماء کی تقاریر سن رہے ہیں، اپنے بچوں کی تقاریر، اپنے بچوں کے پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہمارے دلوں میں خوشی ہوتی ہے. ہم اور آپ اپنے رب کے شکر کے ساتھ WPS انٹرنیشنل اسکول کے ان کے بھی شکر ادا کریں کہ وہ اور اس اسکول کے ذمہ داران نے ہمارے بچوں کے لیے یہ اچھا ماحول پیدا کیا، انہیں یہ توفیق بخشی، انہیں یہ فکر دیا، انہیں یہ سوچ دی. اور ہم اور آپ سب اس بات پر بھی شکر ادا کرتے ہیں WPS انٹرنیشنل اسکول اور اس کے ذمہ داران کی جانب سے آپ حضرات کا بھی، کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو جس امید کے ساتھ اس اسکول کے اندر دیے ہوئے ہیں، یا اسکول کے ذمہ داران اس پر کھڑا اتر رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہماری یہ گاڑی، ہماری یہ ناؤ چلتی رہے اور ہم اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل بانٹ کر تعاون کرتے رہیں، مل بیٹھ کر اپنا خود بھی اور اپنے بچوں کو سیکھتے اور سکھاتے رہیں. ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں آپ حضرات کے. WPS انٹرنیشنل اسکول کی جانب سے میں آپ تمام حضرات کا شکر ادا کرتا ہوں، بالخصوص اپنے معزز مہمان کرام کا جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، اور اسی طرح علماء کرام کا جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں، بالخصوص فضیلت الشیخ محمد مقیم صاحب فیض حفظہ اللہ، جنہوں نے سفر کی مسافت کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے اور ہم کو اور آپ کو کچھ سنایا. اللہ رب العالمین آپ کے ان اعمال کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اسے قیامت کے دن کے لیے ہم سب کے، آپ کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ہماری بیٹھک کو نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے. میں اسی کے ساتھ اس پروگرام کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. دوبارہ آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمام بھائی بیسمنٹ میں ان کے لیے ناشتے کا انتظام ہے، آپ حضرات وہاں تشریف لے چلیں اور خواتین اپنی جگہوں پر بیٹھی رہیں. انشاءاللہ ان کی جگہوں پر ہی ان کے لیے انتظام کیا گیا ہے.